جی کل ہم نے پڑھ لیا تھا 79 پیج تک، تو آج انشاءاللہ یہاں سے ہی شروع کریں گے علماء متاخرین کی مقرر کردہ علامات اوقاف۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جی، علماء متاخرین کی مقرر کردہ علامات اوقاف، یعنی علامہ سجاوندی کے بعد بھی علماء نے چند ایک علامات جو ہیں جو مختلف مصاحف میں بعض میں ہیں بعض میں نہیں ہیں، مختلف مصاحف میں فرق ہے۔ جی یہ ذرا اپنا مائک کر لیں، اپنا مائک بند کریں۔ تو علامات اوقاف میں سے ایک علامت جو ہے وہ ہے قاف۔ یہ قیل علیہ الوقف کا مخفف ہے، قیلہ کہا گیا ہے کہ اس پر وقف ہے، کا مخفف ہے یعنی اس کا مختصر ہے۔ تو قیل علیہ الوقف کا مخفف قاف ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بعض علماء اوقاف کے نزدیک یہاں وقف کیا جا سکتا ہے، اس لحاظ سے یہ اضعف علامت ہے، یعنی وقف کے اعتبار سے یہ ضعیف ترین علامت ہے اور اس پر وقف نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ لیکن اگر یہاں وقف کر لیا جائے تو اعادہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ما بعد سے ابتدا کی جائے گی، کیونکہ یہ ضعیف علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں وقف کر تو سکتے ہیں لیکن وقف نہ کرنا بہتر ہے، اور اگر آپ نے وقف کر لیا ہے تو پھر آپ ما بعد سے ابتدائی کر لیں، پیچھے سے اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک علامت ہے کاف، یہ کذالک کا مخفف ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس مقام جہاں علامت کاف ہو، اس مقام پر وہی حکم ہے جو اس سے ما قبل کے مقام پر گزرا ہے۔ کاف وقف کی علامت کے اور وصل دونوں کی علامت کے بعد آتا ہے، یعنی کبھی یہ وقف کی علامت کے بعد آئے گا اور کبھی وصل کی علامت کے بعد آئے گا، لہذا جس علامت کے بعد آئے اسی کے حکم میں سمجھا جائے گا۔ اگر وقف کی علامت کے بعد آیا ہے تو اس کا وہی حکم ہوگا کہ جو وقف پیچھے کرنا درست ہے اسی انداز میں یہاں بھی آپ وقف کر سکتے ہیں، اور اگر علامت وصل کے بعد آیا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہاں بھی وصل کرنا ہی بہتر ہے۔ لیکن یہ علامت اب مصاحف میں استعمال نہیں ہو رہی، ایک عرصہ تک یہ استعمال ہوتی رہی ہے، تو اب آ کر یہ علامت جو ہے استعمال نہیں ہو رہی ہے۔ اسی طرح ایک علامت ہے قف، یہ علامت قد یوقف علیہ، کبھی کبھی اس پر وقف کیا گیا ہے۔ قد یوقف علیہ کا معنی ہے کبھی کبھی اس پر وقف کیا گیا ہے، اس مقام پر وقف کیا گیا ہے۔ ای مخفف ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ اس مقام پر کبھی مجبوری ہی میں وقف کیا جاتا ہے، لیکن عمدن یہاں وقف کرنا بہتر نہیں ہے، اور اگر اس پر وقف کر لیا جائے تو ما قبل سے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے، ما بعد سے ابتدا کی جائے گی۔ نیز یاد رہے کہ یہ قف بمعنی بصیغہ امر یعنی وقف کر نہیں ہے، یعنی یہ جو ہے قف ہے، قف نہیں ہے۔ قف کا معنی ہے وقف کر، تو اس میں تو حکم ہوتا ہے لیکن اس کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس کو اس انداز میں کہا جائے۔ اس طرح ایک علامت ہے صل، یہ قد یوصل کا مخفف ہے، یعنی کبھی کبھی یہاں وصل کیا گیا ہے۔ قف کی طرح یہ بھی صیغہ امر نہیں ہے، اس کو صل کہیں گے، سل نہیں کہیں گے، صیغہ امر کے ساتھ اس کو نہیں پڑھیں گے۔ اس جگہ وقف کی بجائے وصل کرنا بہتر اور قوی ہے۔ فائدہ، قف اور صل دونوں ضعیف علامات ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ قف پر وقف کو ترجیح ہے جبکہ صل پر وصل کو ترجیح ہے۔
اس اعتبار سے یہ دونوں علامات ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ نمبر 12، اس طرح ایک علامت جو بعض مصاحف میں ملتی ہے وہ ہے صلا، تو یہ الوصل اولا کا مخفف ہے۔ الوصل اولا یعنی وصل یہاں پہ اولا ہے، بہتر ہے، اس موقع پر وصل کرنا بہتر ہے، اور اگر وقف کر لیا جائے تو بھی درست ہے، لیکن وقف کے بعد ما قبل سے اعادہ کرنا ہوگا، بخلاف دوسری علامات کے، ان میں وقف کے بعد اعادہ کی بجائے ما بعد سے ابتدا کی جاتی ہے۔ پیچھے جو ہم نے قف پڑھا تھا وہاں پر ما بعد سے ابتدا کی جاتی ہے، لیکن صلا میں الوصل اولا میں یہاں پر ما قبل سے اعادہ کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک علامت استعمال ہوتی ہے قیلا یا قالا، یہ قیلا لا وقف علیہ، کہا گیا ہے کہ اس جگہ پر وقف نہیں ہے، یعنی یہ قیلا لا وقف علیہ کا مخفف ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بعض علماء اوقاف کے نزدیک یہاں وقف ہے اور بعض کے نزدیک وقف نہیں ہے، گویا یہ وقف مختلف فی ہے، اس موقع پر وصل کرنا بہتر ہے۔ جو حضرات یہاں وقف کے قائل ہیں ان کے نزدیک یہاں وقف کر دینے کے بعد اعادہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ما بعد سے ابتدا کی جائے گی۔ اسی طرح ایک وقف جس کو وقف معانقہ کہا جاتا ہے، 3 نقطے ہوتے ہیں جو 2 جگہوں پر لکھ دیے جاتے ہیں، یہ قریب قریب 2 جگہ 3 نقطے وقف معانقہ۔ معانقہ کا معنی ہوتا ہے گلے لگانا، یعنی 2 اوقات کا، 2 اوقات نہیں 2 اوقاف، اوقاف ہونا چاہیے، 2 اوقاف کا بے حد قریب ہونا جو معانقہ کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ وقف معانقہ کی علامت ہے۔ اس کو وقف مراقبہ بھی کہا جاتا ہے۔ مراقبہ کا معنی نگرانی کرنے والا۔ قرآن مجید کے حاشیہ پر معانقہ کا مخفف مع لکھا ہوتا ہے، میم اور عین، اور درمیانے آیت میں 2 جگہ 3 نقطے مرسوم ہوتے ہیں، 3 نقطے لگے ہوتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ نہ تو دونوں جگہ وقف کیا جائے تاکہ 3 نقطوں کے درمیان والا کلمہ بے ربط نہ ہو، اور نہ ہی دونوں جگہ وصل کیا جائے تاکہ معنی بآسانی سمجھ آ جائے، بلکہ دونوں میں سے یا تو پہلے پر وقف کر لیا جائے اور دوسرے پر وصل کیا جائے، یا پہلے پر وصل کر لیا جائے اور دوسرے پر وقف کیا جائے، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو اس میں آپ دونوں میں سے کسی ایک جگہ پر وقف کر لیں اور دوسری جگہ وصل کر لیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ فائدہ، اگر کسی قاری نے اس بات کا التزام کر لیا ہو کہ سانس پوری ہونے تک کسی علامت وقف پر وقف نہیں کرے گا اور وہ علامت معانقہ پر بھی وصل کرے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ قراءت میں اصل وصل ہی ہے، لیکن جس نے یہ التزام نہ کیا ہو، یعنی پابندی نہ کی ہو، اسے چاہیے کہ وہ وقف معانقہ کے بیان کردہ حکم پر عمل کرے، یعنی دونوں میں سے کسی ایک پر وقف کر لے اور دوسرے پر وصل کر لے۔ وقف معانقہ قرآن مجید میں کل 34 مقامات پر درج ہیں۔ اسی طرح ایک علامت ہے لا، یہ لا وقف علیہ، اس جگہ وقف نہیں ہے، یا لا تقف، تو وقف نہ کر، تو نہ ٹھہر، کا مخفف ہے۔ اس پر وقف کرنا تو صحیح ہے، لیکن بعد والے جملے سے ابتدا کرنا درست نہیں، بلکہ ما قبل سے اعادہ کرنا ضروری ہے۔ لا کی علامت وقف لازم کی علامت کے مقابل میں بتائی جاتی ہے، یعنی وقف لازم میں وقف کرنا اہم ہوتا ہے اور لا پہ وقف نہ کرنا اہم ہوتا ہے۔ فائدہ، اگر یہ علامت
لا آیت پر لگی ہو تو وہاں وقف کرنا کبھی نہیں ہے، بلکہ آیت ہونے کی وجہ سے وقف جائز ہے۔ البتہ وصل بہتر ہے، لیکن وقف کرنے کے بعد اعادہ نہ کرنا چاہیے۔ فائدہ: رؤوس سے آیات پر لگائی گئی یہ علامت لا اہل علم کے ہاں بے حد متنازع رہی ہے، اور علماء اوقاف اس میں مختلف الخیال رہے ہیں، کیونکہ بعض اہل علم کے نزدیک ہر آیت پر وقف کرنا مستحب عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجمع ملک فہد سعودی عرب کے زیر اہتمام شائع ہونے والے محقق مصحف مدینہ میں آیات پر کسی قسم کی کوئی رمز نہیں لگائی استعمال کی گئی۔ آیت کے اندر تو رموز اوقاف موجود ہیں، لیکن آیت کے اوپر کوئی علامت وقف نہیں ہے، تو انہوں نے اسی بات کا خیال رکھا ہے کہ ہر آیت پر جب وقف کرنا مستحب ہے تو پھر یہاں پر آیت کے اوپر کوئی کسی قسم کی علامت نہیں لگانی چاہیے۔ اسی طرح بعض دیگر وقوف قرآنی یہ ایسے ہیں کہ جو چند ایک مطابع یا چند ایک کمپنیوں کے مصاحف میں ملتے ہیں، عموماً یہ زیادہ تر نہیں ملتے۔ قرآن مجید کے حاشیہ پر جو بعض دیگر وقوف کی اقسام تحریر ہوتی ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ قاری کی تلاوت میں خوبصورتی پیدا ہو اور وہ غلط مواقع پر وقف کرنے سے محفوظ رہے۔ اب ہم یہاں ان اوقاف کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، وقف النبی۔ یہ قرآن مجید کے حاشیے پر لکھا ہوتا ہے، ایسے مواقع پر وقف کرنا مستحب ہے، کیونکہ درمیانے آیات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وقف کرنا ثابت ہے، جیسے سورہ بقرہ میں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ پر وقف النبی ہے۔ وقف النبی قرآن مجید میں باختلاف علماء 10، 11، 14 یا 17 مقامات پر وارد ہے۔ فائدہ: ممکن ہے کسی کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر آیت پر وقف فرماتے تھے، جیسا کہ پیچھے ام سلمہ کی حدیث میں مذکور ہے، تو پھر ان چند مخصوص مقامات پر ہی کیوں وقف النبی لکھا گیا؟ یعنی جب اللہ کے نبی نے تو ہر آیت پر وقف کیا ہے تو پھر تو ہر آیت کو ہی وقف النبی کہنا چاہیے، لیکن یہ چند مخصوص کلمات یا مخصوص مقامات جو ہیں، انہی پر وقف النبی کیوں لکھا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آیات پر وقف کرنا ایک عام ضابطہ ہے، لہذا ہر آیت پر وقف النبی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ علامت آیت ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف فرمایا تھا۔ اسی طرح ایک وقف ہوتا ہے وقف جبرائیل یا وقف منزل۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قاری کو وقف جبریل کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ وقف جبریل سے مراد وہ مقامات ہیں جہاں نزول قرآن کے وقت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے وقف فرمایا، اور ان کی اتباع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وقف فرمایا تھا، جیسے سورۃ آل عمران میں قل صدق اللہ پر وقف جبریل ہے۔ قرآن مجید میں وقف جبریل 13 مقامات پر وارد ہے، تو گویا کہ وقف جبریل جو ہے وہ وقف النبی بھی ہے۔ نمبر 3، وقف غفران۔ یہ وقف بھی قرآن مجید کی حاشیہ پر مرسوم ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان مقامات پر تلاوت کرنے والا اگر کوئی دعا مانگے تو قبول ہوتی ہے، یا وقف کرنے سے معنی خوب ظاہر ہو جاتے ہیں، اور سامع کے دل میں خوشی و بشاشت پیدا ہوتی ہے۔ خوشی، بشاشت کا معنی بھی چہرے پر تازگی کا آ جانا۔ یہاں وقف کرنا وصل کرنے سے بہتر ہے۔ یہ وقف قرآن مجید میں 10 مواقع پر وارد ہے، جیسے سورہ انعام میں انما یستجیب الذین یسمعون پر وقف غفران ہے۔ اس طرح ایک وقف ہے جس کو وقف کفران کہا جاتا ہے۔ کفران کفر سے ہے اور غفران بخشش سے ہے۔ یہ وقف قرآن مجید میں ان مقامات پر لکھا ہوتا ہے جہاں وقف کرنے سے معنی مراد الہی کے خلاف ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، یا شان الہی کے خلاف ہو جاتا ہے۔
یہ چیزیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ جس جگہ وقف کفران لکھا ہو وہاں وقف کرنے کی صورت میں ما قبل سے اعادہ کرنا ضروری ہے تاکہ جملہ جو ہے وہ درست ہو جائے۔ فائدہ: وقف کفران بعض قدیم مصاحف کے حاشیہ پر تحریر ہوتا تھا، یعنی جو پرانے مصاحف کہیں کہیں ملتے ہیں ان میں سے بعض مصاحف پر تحریر ہوتا تھا، جبکہ عصر حاضر میں چھپنے والے مصاحف میں مرسوم نہیں ہے، لکھا ہوا نہیں ہے۔ البتہ بعض کتب میں وقف کفران کے 72 مواقع بیان کیے گئے ہیں، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں علی ملک سلیمان وما پر وقف کر کے آگے کفر سلیمان سے پڑھنا، یعنی آپ نے پہلے پڑھا علی ملک سلیمان وما اور اس کے بعد پھر آپ نے کفر سلیمان سے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو وما پر جب آپ نے وقف کیا تو یہ کوئی معنی نہیں بنتا، اور جب آگے سے آپ نے پڑھا کافر سلیمان اور وما نہیں پڑھا تو پھر وہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر کیا، حالانکہ اس کو پورا ملا کے پڑھنا چاہیے وما کفر سلیمان۔ علامات اوقاف سے متعلق چند متفرق احکام۔ سقطہ کے مواقع پر وقف کرنا جائز نہیں ہے، ہاں البتہ اگر وہاں علامت وقف یا آیت ہو تو پھر وقف کر سکتے ہیں، جیسے من مرقدنا ھذا اور ولم یجعل له عوجا قیما، یعنی آیت ہو یا علامت وقف موجود ہو تو پھر وقف کر سکتے ہیں، اگر علامت وقف یا آیت نہ ہو تو پھر وہاں پہ وقف نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو سقطہ سے ہی پڑھنا چاہیے۔ حروف مقطعات کے درمیان میں وقف کرنا جائز نہیں ہے، اگر اضطرارن ہو جائے تو اعادہ ضروری ہے، البتہ آخری حرف پر وقف کرنا درست ہے، جیسے کاف ہا یا عین صاد میں صاد پر وقف کرنا، تو صاد پر وقف کرنا تو درست ہے، لیکن درمیان میں کاف ہا پر کر دینا، یا پر کر دینا یا عین پر کر دینا یہ درست نہیں ہے، اور اگر اضطرارن ہو بھی جائے تو پھر آپ نے پیچھے سے پڑھنا ہے، اعادہ کرنا ہے کاف سے شروع سے۔ آیت پر جس قسم کی علامت لکھی ہوگی ویسا ہی اس کا حکم ہوگا، مثلا اگر ایک آیت پر طا ہے اور دوسری پر زا ہے تو طا والی پر وقف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو ہمارے ہاں چونکہ یہ آیتوں کے اوپر لگا ہوا ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ علامات اوقاف جو ہیں آیت کے اوپر نہ لگائی جائیں، جس طرح کہ مجمع ملک فہد والوں نے کیا ہوا ہے۔ اسی طرح علامات وقف کی ترتیب ان کی قوت و ضعف کے لحاظ سے ہے۔ سب سے قوی علامت میم ہے جو وقف لازم کی علامت ہے، اس کے بعد طا ہے جو وقف مطلق کی علامت ہے، اور اس کے بعد زا ہے۔ لہذا قاری کو چاہیے کہ حد الامکان قوی علامت کو چھوڑ کر ضعیف علامت پر وقف نہ کرے بلکہ ان کے مراتب کا خیال رکھے، یعنی اگر ایک ہی جگہ پر تھوڑے تھوڑے وقفے سے 3 مختلف علامات آ گئی ہیں تو اس کو چاہیے قاری کو کہ وہ جو قوی علامت ہے میم یا طا اور زا میں سے طا تو قوی علامت پر وہ وقف کرے، ضعیف علامت پر وقف نہ کرے۔ اگر وقف کی ضرورت ہو تو مراتب کے لحاظ سے وقف کیا جائے، اور اگر وقف کی ضرورت نہ ہو تو بلا ضرورت وقف نہ کیا جائے، کیونکہ اہل علم نے علامات اوقاف ضرورت کے تحت ٹھہرنے کے لیے وضع کی ہے، اس لیے نہیں کہ ہر علامت پر ٹھہرا جائے۔ پھر ہے یہ پڑھنے کے اعتبار سے قراءت کی 3 اقسام اور وقف کی صورتیں، یعنی تلاوت کے اعتبار سے قراءت کی 3 قسمیں ہیں اور اس میں وقف کی جو صورتیں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 ترتیل۔ ترتیل میں ہر آیت اور علامت وقف پر ٹھہرنا بہتر ہے تاکہ قراءت اطمینان کے ساتھ ہو اور معنی سمجھنے میں آسانی ہو، کیونکہ ترتیل میں آہستہ آہستہ پڑھا جاتا ہے اور لمبی آیت کو ایک سانس میں پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہر آیت پر بھی ٹھہرا جائے اور ہر علامت وقف پر بھی ٹھہرا جائے۔ حدر میں ہر آیت اور علامت وقف پر بلا ضرورت نہ ٹھہرنا بہتر ہے، کیونکہ حدر میں تیز تیز پڑھا جاتا ہے، تو ہر آیت یا ہر علامت وقف پر نہ ٹھہرنا ہی بہتر ہے بلا ضرورت، تاکہ زیادہ سے زیادہ کلام اللہ کی تلاوت کی جا سکے۔
ایک صورت ہوتی ہے تدویر، جو حدر اور ترتیل کے درمیان ہے۔ تدویر میں آیات اور علامات اوقاف پر ٹھہرنے میں میانہ روی اختیار کرنا بہتر ہے، کیونکہ یہ سپیڈ بھی میانہ روی والی ہوتی ہے، نہ ترتیل کی طرح بالکل سلو ہوتی ہے، نہ حدر کی طرح بالکل تیز ہوتی ہے، بلکہ درمیانی رفتار کو تدویر کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے تدویر میں آیات اور علامات اوقاف پر ٹھہرنے میں میانہ روی اختیار کرنا بہتر ہے، جس کی ایک صورت یہ ہے کہ ضعیف علامت وقف پر وصل کر لیا جائے اور قوی پر وقف کر لیا جائے، تاکہ قراءت بحسن وجوہ ادا ہو، خوبصورت انداز میں قراءت جو ہے وہ ادا ہو سکے۔ قاری کو چاہیے کہ اگر کسی آیت یا علامت وقف کے وصل سے دوسری آیت یا علامت وقف تک نہ پڑھ سکتا ہو تو ایسی حالت میں پہلی آیت یا علامت وقف پر ضرور وقف کر لے، بالخصوص جب دوسرے وقف تک سانس نہ پہنچنے سے ابہام لازم آتا ہو۔ ابہام یعنی مبہم ہونا، غیر واضح ہونا، جیسے وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي کا وصل اور وَمَن يُضْلِلْ پر وقف، یعنی آپ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے، فَهُوَ الْمُهْتَدِي، وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو آگے آپ نے وَمَن يُضْلِلْ پڑھ دیا اور اس پر وقف کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہدایت دے دے وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو گمراہ کر دے وہ بھی ہدایت یافتہ ہے۔ اسی طرح وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، کہ جس نے میری پیروی کی وہ تو مجھ میں سے ہے، اس کو وصل کر کے ومن آسانی پر وقف کر دینا، اس کا معنی ہوگا جس نے میری پیروی کی وہ مجھ میں سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ بھی مجھ میں سے ہے۔ تو ومن آسانی پر وقف کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ وہ علامات تھیں جو مختلف مصاحف میں پہلے موجود تھیں یا آج کل موجود ہیں، یا بہت ساری علامات اب موجود نہیں بھی ہیں، تو ان کی تمام تفصیلات جو ہیں وہ ہم نے اس سبجیکٹ کے اندر پڑھی ہیں۔ اب آگے ہے وصل کا بیان، یعنی جب آپ نے وصل کر کے پڑھنا ہے تو اس میں کس چیز کا لحاظ رکھنا ہے اور اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ وصل کا لغوی معنی ہے جوڑنا، ملانا اور جمع کرنا، وصال سے ہے، یعنی ملا کر پڑھنا قرآن مجید کو، جوڑ کر پڑھنا، جمع کر کے پڑھنا، وقف نہ کرنا، اس کا وصل جو ہے وقف کی ضد ہے۔ وصل کا لغوی معنی جوڑنا، ملانا اور جمع کرنا وغیرہ ہے، جبکہ اصطلاح قرآن میں حت الامکان سانس اور آواز کو جاری رکھتے ہوئے پڑھنے کو وصل کہا جاتا ہے، یعنی حت الامکان جہاں تک ممکن ہو، جہاں تک آپ کا سانس آپ کا ساتھ دے، تو حت الامکان سانس اور آواز کو جاری کرتے ہوئے پڑھنے کو وصل کہا جاتا ہے۔ یہ وقف کی ضد ہے۔ وصل کی اقسام، وصل کی دو اقسام ہیں، ایک ہے وصل حقیقی اور ایک ہے وصل اصطلاحی۔ وصل حقیقی یہ ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ، جیسے فی ہا، تو فی ہا اصل میں دو حرف ہیں، ایک تو ہے فی اور ایک ہے ہا، فی ہا، دونوں کو ملا کر اکٹھا ہی لکھ دیا ہے، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ یا پھر ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ کے ساتھ، جیسے الحمد للہ، تو الحمد ایک کلمہ ہے، للہ ایک کلمہ ہے، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ یا ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ کے ساتھ، اور ایک جملہ کو دوسرے جملہ کے ساتھ، جیسے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اس میں صراط الذین انعمت علیہم ایک جملہ ہے اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دوسرا جملہ ہے۔ تو ان سب کو ملا کر پڑھنے کو وصل حقیقی کہتے ہیں۔ یہ قرات میں اصل ہے، یعنی قرات میں اصل جو ہے وہ وصل ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہر کلمہ یا ہر حرف یا ہر جملہ الگ الگ نہیں بلکہ اس کو ملا کر پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر قرات ممکن نہیں ہے۔
جب تک حروف، کلمات اور جملوں کو ایک دوسرے سے نہیں ملایا جاتا قرات کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ تھا وصل حقیقی۔ وصل اصطلاحی یہ ہے کہ ایک موقف کو دوسرے موقف کے ساتھ، موقف سے مراد مقام وقف، یعنی جس جگہ وقف کرنا ہے، ٹھہرنے کی جگہ، ایک موقف کو دوسرے موقف کے ساتھ، یا ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ، یا پھر ایک صورت کو دوسری صورت کے ساتھ ملا کر پڑھنے کو وصل اصطلاحی کہتے ہیں۔ تو وصل حقیقی تو عموماً چلتا ہی چلتا ہے، لیکن وصل اصطلاحی جو ہے وہ خود عمدن کیا جاتا ہے۔ ایک وقف کو آپ نے وقف نہیں کیا، اس کو آگے دوسرے وقف کے ساتھ ملا کر پڑھ لیا، یا ایک آیت کو جو ہے اس پہ وقف کرنے کی بجائے دوسری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھ لیا، حتیٰ کہ ایک صورت کو دوسری صورت کے ساتھ ملا کے پڑھ لیا۔ تو قرآ کرام وصل کی اسی صورت پر بحث کرتے ہیں۔ یہ حدر میں اصل ہے، کیونکہ حدر میں جلدی ہوتی ہے اور وقف کرنے کی ضرورت کم پڑتی ہے، اور ترتیل و تدویر میں جائز ہے، لیکن ترتیل میں ہر موقف پر وقف کرنا اور تدویر میں قوی موقف پر وقف کرنا بہتر ہے۔ محترم قاری محمد ادریس العاصم صاحب حافظہ اللہ فرماتے ہیں، وصل کا تعلق حدر کے ساتھ ساتھ ترتیل اور تدویر کے ساتھ بھی بڑا گہرا ہے، کیونکہ جس طرح وقف کے احکام سے آگاہ ہونا ضروری ہے، اسی طرح وصل کے احکام سے آگاہ ہونا بھی ضروری ہے۔ بسا اوقات یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگوں کو وقف کے احکام تو معلوم ہوتے ہیں، لیکن وصل کے احکام معلوم نہیں ہوتے، چنانچہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الحمدللہ سے ملاتے وقت الرحیمی کی میم کو مکسور یعنی زیر والا اور الحمدللہ کے حمزہ وصلے کو حذف کرنے کی بجائے حمزہ مفتوحہ الرحیم اور الحمد الرحیمی الحمد پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ وصل میں ہونا یہ چاہیے تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، چونکہ حمزہ وصلی جو ہوتا ہے وہ وصلا یعنی درمیانے کلام میں آ کر حذف ہو جاتا ہے، لیکن لوگ اس طرح نہیں پڑھتے، وہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح قل هو اللہ احد کو اللہ الصمد سے ملاتے وقت احد کو تنوین سے اور لفظ اللہ کو حمزہ وصلی مفتوح سے احد اللہ پڑھ دیتے ہیں، اور یقیناً یہ قواعد عربیہ کے صریح خلاف ہے۔ یعنی وصل میں جب اس کو پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو لا علمی میں لوگ پڑھ جاتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ غلط ہے، یا تو وقف کر دیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لیکن جب وصل کر کے پڑھنا ہے تو پھر احدن کی جو تنوین ہے، ادھر سے یہ تنوین ساکن ہے، ادھر سے حمزہ وصلی ساکن ہے، لام ساکن ہے، حمزہ وصلی درمیانے کلام میں آ کر حذف ہو جائے گا، تو جب دو ساکنوں میں سے پہلے ساکن کو اعراب دیا جائے تو اس کو حرک اذا الساکن اذا حرک حرک بالکسر، اس کو پھر کسرہ دیا جاتا ہے، تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد اس انداز میں پڑھیں گے۔ وقف کی مانند وصل میں بھی دو چیزوں کا جاننا آزاد ضروری ہے، نمبر ایک کیفیت وصل، نمبر دو محل وصل۔ کیفیت وصل یہ ہے کہ آپ نے وصل کرنا کیسے ہے، اور محل وصل یہ ہے کہ آپ نے کہاں پر وصل کرنا ہے۔ کیفیت وصل کی پھر دو اقسام ہیں، کیفیت وصل اصطلاحی اور کیفیت وصل بنیت وقف۔ ایک تو کیفیت وصل جو اصطلاح میں وصل سے مراد کیا ہے، اصل وصل وہی، اور ایک ہے کیفیت وصل بنیت وقف، وقف کی نیت سے وصل کرنا، تو دونوں کی پھر تفصیلات ہیں۔ پہلا ہے کیفیت وصل اصطلاحی، یعنی موصول کلمہ کے آخری حرف اور موصول بھی دوسرے کلمہ کے پہلے حرف دونوں کی حرکت اور سکون کے اعتبار سے چار اقسام ہیں۔ کیفیت وصل اصطلاحی کی پھر چار اقسام ہیں، یعنی موصول کلمہ جس کو آپ ملا رہے ہیں اس کا آخری حرف، اور موصول بھی جس کے ساتھ ملا رہے ہیں اس کا پہلا حرف۔ اب چونکہ اس کا آخری اور اس کا پہلا، تو ان کی مختلف شکلیں ہو سکتی تھیں،
تو انہوں نے اسی اعتبار سے اس کی 4 صورتیں بنا دی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ دونوں متحرک ہوں گے، یعنی پہلا کلمہ جو ہے اس کا آخری حرف بھی متحرک ہوگا اور دوسرے کلمہ کا پہلا حرف بھی متحرک ہوگا، موصول بھی متحرک ہوگا، موصول بھی متحرک ہوگا۔ نمبر 2، دونوں حرف ساکن ہوں، دونوں ہی ساکن ہوں، جیسے اجتماع ساکنین ہوتا ہے، پہلے کلمہ کا آخری حرف ساکن ہو اور دوسرے کلمہ کا پہلا حرف ساکن ہو۔ نمبر 3، جیم، پہلا حرف متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو، اور اسی طرح 4 نمبر پہلا حرف ساکن ہو اور دوسرا متحرک۔ اب ان چاروں صورتوں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ الف، وصل حرکت بالحرکت، یعنی جب دونوں متحرک ہوں تو ایک حرکت کو دوسری حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھنا۔ اگر دونوں متحرک ہوں تو اعراب اور حرکات کو خوب ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، کیونکہ بحالت وصل حرکت کا ظاہر ہونا ضروری ہے، ورنہ لحن جلی لازم آئے گا، جیسے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی، تو جب تبا کو آگے ما سے ملایا تو تبا کی با بھی متحرک ہے اور میم جو ہے ما کی وہ بھی متحرک ہے، تو ان کو واضح کر کے پڑھنا چاہیے۔ وتب ما، اس کے علاوہ جہاں بھی دونوں متحرک ہوں گے دونوں کو واضح کر کے پڑھا جائے گا۔ دوسرا ہے وصل سکون بالسکون، یعنی ساکن کو ساکن کے ساتھ ملانا۔ اگر دونوں ساکن ہوں تو ان کو ملانے کی درج ذیل چند صورتیں ہیں۔ اگر دونوں ساکن آ جائیں تو پھر وہاں پہ بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر پہلا ساکن حرف مدہ ہو تو گر جائے گا، یعنی 2 ساکنوں میں سے پہلا ساکن حرف مدہ ہے تو وصل کرتے ہوئے وہ گر جائے گا، ساکت ہو جائے گا، وہ نہیں پڑھا جائے گا۔ جیسے فی القتل، اصل میں کیا تھا؟ فی القتل، تو اس کو فی القتل نہیں پڑھیں گے، فی القتل، یا جو ہے وہ گر جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعدلوا عدلوا، اللہ تعدلوا عدلوا، تو تعدلوا اعدلوا تھا، اس کو تعدلوا عدلوا نہیں پڑھیں گے، تعدلوا عدلوا۔ اسی طرح دوسری اس کی صورت یہ ہے، اگر پہلا ساکن من حرف جارہ کا نون ہے، من حرف جارہ جو ہے اس کا نون ہے، یا الف لام میم کی میم ہے تو اسے فتح دیا جائے گا۔ حرف مدہ اگر ہو تو گر جائے گا، لیکن اگر من حرف جارہ کا نون ہو یا الف لام میم کی میم ہو تو اس کو فتح دیا جائے گا، جیسے من اللہ، اصل میں من نون ساکن تھا، لفظ اللہ کا پہلا لام بھی ساکن تھا، تو جب ملا کر پڑھا تو من اللہ۔ اس طرح الف لام میم اللہ۔ نمبر 3، اگر پہلا ساکن میم جمع ہو یا واو لین فعل میں واقع ہو تو اسے ضمہ دیا جائے گا، جیسے علیکم القتال، اصل میں تھا علیکم القتال، تو میم کو ضمہ دے دیا، علیکم القتال۔ اسی طرح وراء العذاب، حالانکہ واو کے اوپر ضمہ نہیں ہے، اصل میں وراء العذاب، تو ملا کر اس کو جب پڑھا تو اس کو ضمہ دے کر پڑھیں گے، وراء العذاب۔ اس کے علاوہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر پہلا ساکن مذکورہ تینوں صورتوں کے علاوہ ہو، یعنی پہلا ساکن نہ تو حرف مدہ ہو، نہ میم جارہ ہو، نہ الف لام میم کی میم ہو، نہ ہی میم جمع ہو، نہ ہی واو لین ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ اگر پہلا ساکن مذکورہ تینوں صورتوں کے علاوہ ہو تو اسے کسرہ دیا جائے گا، برابر ہے کہ وہ منون ہو یا غیر منون ہو، یعنی تنوین کی وجہ سے سکون ہو یا بغیر تنوین کی وجہ سے سکون ہو۔ جیسے قل اللہم، اصل میں کیا تھا؟ قل اللہم، تو لام بھی ساکن اور اللہم کا لام بھی ساکن، تو دونوں ساکنوں میں سے پہلے ساکن کو کسرہ دے دیا، قل اللہم۔ یہ تو بغیر تنوین کے مثال تھی۔ تنوین کے ساتھ اس کی مثال ہے احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، تو احد کو جب ملا کے پڑھا تو تنوین ساکن تھی، اس کو کسرہ دیا،
تو احدن اللہ الصمد. نوٹ: وصل کی مذکورہ تمام صورتوں میں حمزہ وصلی حذف ہو جائے گا، کیونکہ حمزہ وصلی کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ وسط کلام میں حذف ہو جاتا ہے جبکہ ابتدائی کلام میں باقی رہتا ہے. یعنی تمام صورتوں میں جہاں بھی حمزہ وصلی آ رہا ہے وہ گر جائے گا. جیسے فی القتلہ میں القتلہ تھا تو یہاں بھی گر جائے گا. اسی طرح تعدلو عدلو اصل میں اعدلو تھا، یہاں بھی گر گیا. اسی طرح من اللہ یا الف لام میم اللہ، تو اصل میں یہ دونوں جگہ پہ اللہ تھا، تو اللہ وہاں پہ حمزہ وصلی جو ہے وہ گر جائے گا. علیکم القتال میں القتال تھا، وراء العذاب میں العذاب تھا. تو ان تمام صورتوں میں حمزہ وصلی جو ہے وہ گر جاتا ہے. جیم، اس کی جو تیسری صورت ہے وصل و حرکت بالسکون، یعنی حرکت کو ملانا سکون کے ساتھ. اگر پہلا متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو تو پہلے کی حرکت کو دوسرے کے سکون سے ملا کر پڑھا جائے گا. حمزہ وصلی یہاں بھی حذف ہو جائے گا، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ. تو یہ الرحیم جو ہے اس میں پہلے سے ہی زیر موجود تھی، تو جب الحمد پڑھا تو اس کو ملانے کی وجہ سے حمزہ وصلی گر گیا، تو میم کو لام سے ملا دیا، الرحیم الحمد للہ. اسی طرح نستعین نہدنا الصراط المستقیم، تو اصل میں تھا اہدنا الصراط المستقیم. تو نستعین کے نون پہ پیش پہلے سے ہی موجود ہے، تو گویا کہ یہاں ہم متحرک کو ساکن کے ساتھ ملا رہے ہیں. تو جب متحرک کو ساکن کے ساتھ ملائیں گے تو متحرک کو واضح انداز میں پڑھیں گے اور اس کو سکون سے ملا دیں گے، یہاں پہ کوئی چیز حذف وغیرہ نہیں ہوگی. فائدہ: وصل سکون بالسکون اور وصل حرکت بالسکون، یعنی سکون کو ساکن سے ملانے میں اور حرکت کو ساکن سے ملانے میں ان دونوں صورتوں میں جو پیچھے گزری ہیں ان میں حمزہ وصلی کا دخل ہے جو عربی جاننے پر موقوف ہے. لہذا اساتذہ کرام کو چاہیے کہ وہ مبتدی طلباء کو حمزہ وصلی کی ضرور پہچان کروائیں. تو حمزہ وصلی کی پہچان ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ وصل غلط بھی ہو سکتا ہے. یاد رہے کہ ہم نے مجلس التحقیق الاسلامی میں تیار کیے گئے مصحف علمی میں حمزہ وصلی مفتوح کے اوپر، حمزہ وصلی مقصور کے نیچے اور حمزہ وصلی مضموم کے سامنے، یعنی حمزہ وصلی اگر مفتوح ہے تو اس کے اوپر، اگر مقصور ہے تو اس کے نیچے، اور اگر مضموم ہے تو اس کے سامنے کیا کیا ہے؟ گول سبز دائرہ لگا کر اس کی پہچان کو آسان کر دیا ہے. یعنی چونکہ وہ مصاحف جو ہیں وہ کلرڈ ہیں تو اس میں حمزہ وصلی کی جو علامت ہے وہ گول سبز دائرہ ہے. اگر حمزہ وصلی مفتوح ہوتا ہے جیسے الحمد میں تو وہاں حمزہ الف کے اوپر لگا دیتے ہیں دائرہ، اور اگر وہ مقصور ہوتا ہے جیسے اہدنا تو اس کو حمزہ کے نیچے لگا دیتے ہیں، اور اگر وہ مضموم پیش والا ہوتا ہے تو الف کے سامنے اس پہ دائرہ لگا دیتے ہیں. چوتھی صورت ہے وصل سکون بالحرکت، یعنی سکون کو حرکت کے ساتھ ملانا. وصل میں ملانا سکون کو بالحرکت یا حرکت کے ساتھ. اگر پہلا ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو تو پہلے کے سکون اور دوسرے کی حرکت کو خوب واضح کر کے پڑھا جائے، جیسے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو فنصب کو جب آگے پڑھیں گے تو اس کو خوب واضح کر کے پڑھیں گے، فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تو ان چاروں صورتوں میں اصل تو صورت یہ جو وصل سکون بالسکون ہے وہی ایک نئی ہے، باقی تو ہر جگہ پہ کوئی خاص نئی چیز نہیں ہے. تو کیفیت وصل بنیت وقف، یعنی کہ کیفیت وصل کی جو دو صورتیں تھیں ان میں سے دوسری قسم کیفیت وصل بنیت وقف، یعنی وصل کی حالت میں وقف کا قاعدہ جاری کر دینا. پڑھ تو آپ وصل نہیں رہے ہیں لیکن وقف کا قاعدہ جاری کر دینا. اور یہ وصل روایت حفظ میں ہائے سکتہ والے صرف 7 کلمات میں ہوتا ہے.
تو یہ جو ہا ہے، ہائے سختہ، یہ 7 جگہوں پر روایت حفص میں موجود ہے۔ لم یتسنہ فبہداہ مقتدہ، کتابیہ، سلطانیہ، مالیہ اور ماہیہ اور حسابیہ۔ ان کلمات کے آخر میں جو ہا ہے اس کو ہائے سختہ کہتے ہیں۔ یہ وقف کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے، لیکن امام حفص رحمہ اللہ ان 7 کلمات میں وصلاً بھی وقف کی نیت سے پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ بھی ہا ہی ہے۔ تو ہا کے مسائل آپ نے پڑھے ہوں گے شاطبیہ کے اندر، تو اس کو کبھی ضمہ دیا جاتا ہے، کبھی کسرہ دیا جاتا ہے، کبھی اشباع ہوتا ہے، کبھی بغیر اشباع کے پڑھتے ہیں، لیکن اس کو اعراب آتا ہے۔ لیکن روایت حفص میں یہ 7 کلمات جو ہیں ان کو ساکن پڑھا جاتا ہے اور ان کو ہائے سختہ کہا جاتا ہے۔ یہ وصل انہی کلمات کے ساتھ خاص ہے، یعنی یہ ہر جگہ ہم نہیں کر سکتے، بلکہ یہی مخصوص کلمات ہیں۔ لہذا ان کلمات کے علاوہ نہ تو کہیں ہائے سختہ زیادہ کرنی چاہیے اور نہ ہی کسی جگہ وصل بنیت وقف کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مخصوص کلمات ہیں۔ ان کلمات 7 کے وصل میں عوجن کی مانند سختہ ثابت نہیں ہے، یعنی جو عوجن میں سختہ ہے وہ بالکل الگ ہے، وہاں تو سانس جو ہے جاری رہے گا، آواز آپ کی ختم ہوگی، لیکن یہاں پر دونوں چیزیں جاری رہیں گی۔ یہ ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے ہم کوئی ساکن حرف پڑھتے ہیں، فَبِهُدَاهُمْ مثلا قاف کو ساکن پڑھا ہے، تو یہاں پر آپ نے آواز اور سانس دونوں کو جاری رکھنا ہے۔ اگرچہ اصطلاح میں اس کو ہائے سختہ کہا جاتا ہے، لیکن ادائیگی میں آپ اس کو یہی سمجھیں کہ یہ ہا جو ہے ایک ساکن حرف ہے، جس طرح ہم ساکن حروف کو پڑھتے ہیں، ساکن ہا کو پڑھتے ہیں اہدی، تو اس طرح یہ ساکن پڑھی جائیں گے۔ یہاں سے سختہ اور وصل بنیت وقف دونوں کا فرق بھی معلوم ہو گیا، کیونکہ وصل بنیت وقف میں آواز بالکل بند نہیں ہوتی، جبکہ سختہ میں آواز بند ہو جاتی ہے اور سانس جاری رہتا ہے، تو یہ گویا کہ ان دونوں میں فرق ہے۔ فائدہ: روایت حفص کے علاوہ بعض دیگر روایات میں مزید کچھ کلمات پائے جاتے ہیں جہاں قراء کرام وصل بنیت وقف کرتے ہیں، جیسے امام ابو جعفر جو ہیں وہ رید آئیں صدقنی میں نقل حرکت کے ساتھ تنوین کو الف سے بدل کر یعنی ریدا یصدقنی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح امام ابو جعفر رحمہ اللہ لفظ ولا تضار والدۃ اور لا یضار کاتب کو لا تضار اور لا یضار بسکون را پڑھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے محل وصل، یہ پیچھے ہم نے جتنا پڑھا ہے وہ تھا کیفیت وصل، وصل کی کیفیت کیسے ہونی چاہیے۔ اب ہے محل وصل، وصل کہاں کریں گے؟ ہر وہ جگہ جہاں وقف کرنے سے ابہام لازم آئے یا اس کا مابعد سے لفظی تعلق پایا جاتا ہو وہاں وصل کرنا ضروری ہے۔ پس جہاں وقف قبی یا علامت وصل بلا آیت ہو، یعنی علامت وصل آیت کے علاوہ ہو، وہاں وصل کرنا لازمی ہے، چونکہ یہ امور قرآن مجید کے معانی جاننے پر موقوف ہیں، لہذا غیر عربی دان حضرات کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہاں آیت یا وقف کی علامت نہ ہو یا وصل کی علامت ہو وہاں وصل ہی کریں۔ ہمارے یہاں پاکستانی مصاحف میں تو علامت وصل صلی کا زیادہ اہتمام نہیں ہے، مگر سعودی مصاحف میں غلط معانی کے تدارک کے لیے جگہ جگہ علامت وصل صلی لگائی گئی ہے۔ صلی کا مطلب ہے الوصل اولا۔ ایسے ہی پاکستانی اور سعودی مصاحف میں لا کی علامت بھی وصل کے لیے استعمال ہوتی ہے، مگر پاکستانی مصاحف میں اس سے یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ اگر اس پر وقف کرو تو ما قبل سے اعادہ کرو، جبکہ سعودی مصاحف میں اس سے مراد لا وقف علیہ، اس جگہ وقف نہیں ہے، یہ مراد لیا جاتا ہے۔ جی 1 منٹ۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو آج انشاءاللہ ہمارا لیسن آج یہاں تک ہی کمپلیٹ ہم کرتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ آگے جو ہے اگر وصل کو ہم شروع کر دیتے ہیں تو وہ مبحث تھوڑی سی لمبی ہے، ٹائم جو ہے زیادہ لگ جائے گا. آج کا لیسن ہم یہیں پہ ہی انشاءاللہ کمپلیٹ کر دیتے ہیں. اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیں. ساتھ محترم میرا ایک سوال ہے کہ وقف النبی آپ نے کہا کہ ہر آیت ہی وقف النبی ہے، تو پھر خاص کر کے وقف النبی کیوں کسی پر لکھا گیا؟ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیت سے ہٹ کر وقف کیا ہے نا، تو جب وہ آیت سے ہٹ کر وقف ہوا ہے تو اس کا پتہ نہیں چلنا تھا، تو اس لیے اس کی تو وضاحت کر دی. اور جب ہر آیت پہ ہی آ گیا تو آیت کی علامت جو ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے نبی نے وہاں پر وقف کیا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، تکلف بن جاتا. اور اگر ہر آیت پہ وقف النبی لکھتے تو پھر قرآن مجید جو ہے جہاں پہ یہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں وہاں پر وقف النبی کتنی بار لکھتے، تو وہ ایک مشکل پیدا ہو جانی. تو وہ ایک جب اصول بیان ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے ہر آیت پہ وقف کیا ہے تو وہ آپ سمجھ لیں کہ ہر آیت پر تو وقف النبی ہے ہی. لیکن جو اس سے الگ آیت کے درمیان میں جو اوقاف ثابت ہیں وہاں پر صرف نشاندہی کر دی گئی ہے. جی ٹھیک ہے، بارک اللہ. جی شگفتہ اس کے جی اندر دیا ہوا ہے کہ ہمیں سکتہ نہیں کرنا چاہیے حروف مقطعات میں، تو یہاں پر امام ابو جعفر جو ہیں وہ تو کرتے ہیں سکتہ حروف مقطعات میں. سکتہ نہیں ہے، شاید وقف لکھا ہوا ہے کہ حروف مقطعات پر وقف نہیں کرنا چاہیے. اور ویسے بھی آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ کتاب تو اصل جو ہے یہ روایت حفظ کے لیے ہی ہے، اگرچہ بعض چند مثالیں دیگر روایات کی آ جاتی ہیں تو اصل یہ روایت حفظ کے مطابق ہے. تو اگر کوئی چیز ایسی آ جائے جو دیگر قراءات میں ہے تو اس کا پھر الگ سے حکم ہوگا نا. جزاک اللہ. جی جی آگے یہ تحریم شائق. جی استاد محترم میرے دو سوال ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پہ پاکستانی مصحف میں کئی آیات پہ ایک جگہ پہ کافی علامات لگی ہوتی ہیں، تو ہم نے کس علامت کو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے؟ ہاں یہ بھی ایک بہت جو ہے نا تکلف اور مشکل کام ہے. تو اب اس میں نا علماء کو بھی خود الجھن کا بہت سارا مسئلہ پیش آیا کہ ہم نے ایک ہی جگہ پر اتنی علامتیں لگا دی ہیں، تو قاری جو ایک علامت بھی نہیں سمجھتا تھا تو ہم نے تین چار لگا دی ہیں. تو یہ ایک تھے مولانا ظفر اقبال سیال کوٹی صاحب، انہوں نے ایک مصحف تیار کیا، اس میں اتنی زیادہ علامات ہیں کہ آدمی جو ہے نا وہ تلاوت کم کرتا ہے اور علامتوں کی زیادہ دیکھتا ہے، یعنی اتنا مشکل انہوں نے تیار کیا. خیر وہ عوام میں مشکل ہونے کی وجہ سے رائج نہیں ہو سکا. تو سعودی عرب سے جو قرآن مجید اس وقت چھپ کے آ رہے ہیں نا مجمع ملک فہد سے، انہوں نے جو پہلا طبع چھاپا تھا اس کے اوقاف اور ابھی جو لیٹسٹ آ رہا ہے اس کے اوقاف میں بھی فرق ہے. تو انہوں نے ایسے کیا ہے کہ جہاں بھی دو علامتیں یا تین علامتیں تھیں انہوں نے ساری ختم کر دی ہیں. آپ کو عربی مصاحف میں کہیں بھی ایک جگہ پر 2 علامتیں نظر نہیں آئیں گی. انہوں نے آسانی کر دی ہے اور انہوں نے ایک علامت جو ہے اس کو اختیار کیا. ایک تو انہوں نے علامات کم کر دی ہیں اور دوسرا انہوں نے علامات کو ایک کر دیا ہے. تو چونکہ یہ سارا اجتہادی معاملہ ہے، یہ اہل علم اور علماء کا کام ہے، تو پاکستانی مصاحف پہ یہ کام ہونے والا ہے. ہم نے الحمدللہ یہ جو دارالسلام کا 16 سطری قرآن مجید ہے نا، اس کو ہم نے المصحف العلمی کے انداز میں اس کو بھی تیار کیا ہے، اگرچہ ہم اس کو ابھی شائع نہیں کر سکے. تو اس میں ہم نے ساری علامات اوقاف اڑا کر جو یہاں کی تھیں وہ اڑا کر ہم نے سعودی مصحف جو ہے اس کی علامات لگا دی ہیں. تو اس میں اب بہتر یہی ہے کہ آپ علامات کو جائزہ لیں، خاص طور پہ یہ جو 5 علامات ہیں نا، وقف لازم، میم، طا، مطلق، جائز، مرخص اور مجوز. تو اس میں اگر کبھی علامت میم موجود ہو تو وہاں کوشش کریں کہ آپ وقف کر لیں، یا مطلق کی علامت ہو. اور اگر جیم ہو تو اس میں دونوں طرح ہی برابر ہے، اگر آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے تو آپ وقف کر لیں، اور اگر آپ کا سانس بہتر انداز میں چل رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میں اگلے جو ہے وقف تک پہنچ جاؤں گا تو وہاں پہ آپ وقف نہ کریں. اور پھر یہ جو مرخص اور مجوز 2 علامتیں یہ ضعیف ہیں، اگر کسی جگہ پر یہ لگی ہوں تو پھر یہاں کوشش یہ کی جائے کہ یہاں وقف کی بجائے وصل کر لیا جائے.
استاد محترم کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ وہ یہ مان کا جو ہے وہ بھی لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ 5 کی علامت بھی لگی ہوتی ہے، زا بھی لکھا ہوتا ہے ساتھ، تو وہ بھی کافی کنفیوز کرتا ہے کہ اس میں سے کیا کرنا ہے۔ ہاں جی، 5 کی علامت جو ہے وہ تو آپ سمجھیں کہ ایک آیت کی علامت ہے، ٹھیک، تو جہاں پر اگر معانقہ میں سے آیت کی علامت پہلے پہ لگی ہے تو پھر آپ پہلے پہ وقف کریں، وہ زیادہ بہتر وقف ہوگا، اور اگر دوسرے پہ لگی ہے تو دوسرے پہ وقف کریں، یعنی آپ ان کی قوی اور ذوف کو دیکھیں، اور پھر اس طرح اگر زا بھی لگا ہوا ہے تو زا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کریں یا نہ کریں، تو پھر آپ کو اختیار ہے کہ آپ وصل کر لیں، پھر آپ نے اپنی آسانی کو دیکھنا ہے کہ میرے سانس میں اگر تنگی محسوس ہو رہی ہے تو میں کر لیتا ہوں، اور اگر تنگی نہیں محسوس ہو رہی ہے تو آپ وہاں پہ وقف کرنے کی بجائے جو نزدیک ترین اور آگے وقف ہو یا آیت آگے آ رہی ہو تو وہاں پہ جا کر وقف کریں۔ تو یہ ٹھیک، آج کے سبق میں جو چیزیں خاص طور پہ ہم نے پڑھی ہیں ان میں ایک یہ بھی بات ہم نے پڑھی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آیات پر ہی وقف کیا جائے، تو یہ جو درمیانے آیت اوقاف کی علامتیں لگائی گئی ہیں یہ آسانی کے لیے لگائی گئی ہیں، اس لیے نہیں لگائی گئی کہ آپ نے ہر جگہ پر وقف کرنا ہے، تو چونکہ آیات لمبی جو آیات ہیں وہاں پہ تو آدمی واضح بات ہے، اب آیت دائن ہے یا جو بھی جتنی بھی لمبی آیات ہیں ایک سانس میں تو آدمی نہیں پڑھ پاتا ہے نا، سانس چھوٹا ہوتا ہے، تو علامات اوقاف کو دیکھ کر ویسے اس وقت جو ہے کئی اداروں کے اندر جو ہے نا سعودی مصاحف کو ہی رائج کر دیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں جی پاکستانی مصاحف کی بجائے آپ سعودی مصاحف کو پڑھیں، تو اگر آپ اپنے آپ کو سعودی مصاحف کا عادی بنا لیتے ہیں تو پھر تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی اوقاف کو دیکھنے کے حوالے سے۔ پاکستانی مصاحف میں دراصل بہت سارا کام ہونے والا ہے، لیکن یہاں پہ لوگوں نے وہ اتنا اس کو ایک مطلب کہ ایشو بنا دیے ہے کہ وہ کوئی بھی نیا کام اگر کیا جائے نا تو وہ کہتے ہیں جی یہ قرآن مجید کے اوپر انہوں نے نیا کام کر دیا ہے، قرآن مجید کی توہین کر دی ہے، تو پاکستان میں ایسا ماحول نہیں ہے جب تک کوئی سرکاری ایسا ادارہ نہیں بن جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہم نے کوشش کی یہ قرآن بورڈ کے تحت کہ جو علمی مصحف تیار کیا ہے اس کو ہم شائع کریں، بلکہ قرآن بورڈ نے ایک دفعہ اس کے کوئی 10,000 نسخے جو ہے نا شائع کیے بھی تھے اور فری میں تقسیم کیے تھے، تو جب ان اداروں کو پتہ چلا جو قرآن مجید شائع کرتے ہیں اردو بازار میں تو انہوں نے باقاعدہ مظاہرے کرنا شروع کر دیے، جی یہ لوگ جو ہے قرآن مجید کے اندر جو ہے تبدیلی کر رہے ہیں۔ اب ہمارے ہاں تو ایک پایا جاتا ہے نا تصور کہ ہمیں اس کی زبر زیر پیش جزم شاد ماضی کسی کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، تو علامات اوقاف کو تبدیل کرنا یہ کوئی قرآن مجید میں تبدیلی نہیں تھی، یہ سارا زائد کام ہے، یہ متن اور ٹیکسٹ کا کام نہیں ہے، تو لیکن بہرحال عوام جاہل ہوتے ہیں، انہوں نے اس کو ایشو بنایا، مظاہرے شروع کیے اور وہ کام ہمارا بیچ میں ہی رہ گیا۔ تو پاکستان میں سرکاری سطح پر باقاعدہ کسی ادارے کے تحت تو کام ہو سکتا ہے، لیکن پرائیویٹ طور پہ کوئی بندہ یہ طاقت نہیں رکھتا ہے یا اس کے پاس یہ اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے اور عوام کو سمجھا سکے۔ تو استاد محترم یہ جتنے اوقاف ہیں اس کا کوئی تعلق پہلے کی جیسے امام جزری وغیرہ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں ان میں بھی آتی ہیں یہ چیزیں؟ ان کے اندر ان کے تذکرے تو موجود ہیں، لیکن باقاعدہ اچھا، طور پر جو عملی کام ہے وہ شاید پہلے دور میں نہیں ہوا تھا، یہ بالکل آخر میں آ کر یہ آپ کہہ لیں کہ 2 صدیاں پہلے یا 3 صدیاں پہلے یا ابھی جو کام ہو رہا ہے اس سے پہلے یہ کام جو ہے باقاعدہ قرآن مجید میں نہیں تھا، جس طرح یعنی کہ علامات اوقاف اس کے اندر لگا دینا۔ اب دیکھیں مثلا قرآن مجید کی قراءات ہم پڑھتے ہیں، روایت قالون پڑھتے ہیں، روایت ورش پڑھتے ہیں، لیکن ابھی تک آ کر یہ ہر روایت الگ الگ سے نہیں چھپی تھی، ابھی آگے سب سے پہلے مجمع ملک فہد نے روایت قالون، ورش، دوری اور اسی طرح شعبہ یہ چھاپی ہیں، اور اب دیگر کئی ایک ادارے وہ شائع کر رہے ہیں، کلیت القرآن بھی شائع کر رہا ہے، تیار کر رہا ہے، تو یہ کام باقاعدہ مصاحف کے اندر جو ہے علامات اوقاف لگانے کا یہ نہیں تھا، کتابوں کے اندر اس کو ڈسکس کیا گیا تھا کہ اس کا دھیان ہونا چاہیے، اس انداز میں یہاں پر وقف کریں یہاں پہ نہ کریں، لیکن باقاعدہ طور پر فزیکلی جو پریکٹیکلی جو ہے نا اس کی تنفیذ نہیں تھی مصاحف میں۔ جی ٹھیک ہو گیا استاد محترم، بس لاسٹ ایک میرا کوشچن ہے جو ہم نے ابھی پڑھا ہے یہ ہائے سکتہ کے کلمات لم یتسنہ، اس کو اکثر ہم ویسے تو ذکر کرتے ہیں کہ یہ ہائے زائدہ کی قسم ہے، تو قاری صاحب اس کی تو ہا جی اصلی نہیں ہے؟ جی ایک منٹ،
یہ بعض کلمات ایسے ہیں کہ جن میں ہا جو ہے وہ اصلی ہے اور بعض ایسے ہیں جن میں ہا زائدہ ہے. اب دیکھیں لم یتسنہ، یہ ہا جو ہے یہ زائدہ ہے. اصل کلمہ لم یتسنہ یہ پورا یہاں پہ معنی ہو گیا ہے. لیکن فبی ہداہم اقتدی، فبی ہداہم اقتدی ہی، یہاں ضمیر کی ہا جو ہے اگرچہ اقتدی کی نہیں ہے لیکن ضمیر کی ہا جو پیچھے جا رہی ہے. اسی طرح کتابیہ یہ ہا زائدہ ہے، سلطانیہ میں زائدہ ہے، مالیہ میں زائدہ ہے، ماہیہ، حسابیہ، یہ ساری زائدہ ہے. لیکن اقتدی جو ہا ہے نا یہ باقاعدہ معنی میں زائدہ نہیں ہے، یہ ہائے ضمیر ہے. یہ ہے تو زمین. تو ہائے قاری صاحب زائدہ یہ ہو جی لم یتسنہ کا تو روٹ ورڈ سین نون ہا نہیں آتا خرابی کے معنوں میں، یعنی نہیں سین نون ہا نہیں آتا ہے، اس کا سننا یا سنو آتا ہے، سننا یا سنو، سننا یا سنو، سانانا یا سنونو، یہ آئے گا. اس کا ہا جو ہے وہ اصل کلمہ یعنی کہ فعل کا حصہ نہیں ہے، یہ زائد ہے. ٹھیک ہے استاد. جزاک اللہ خیر. قاری صاحب یہ جو ہمیں اس پہ لکھا ہوا ہے وقف جبرائیل اور وقف غفران، تو اس کے مقامات اس میں بس اس میں لکھ دیا گیا ہے 13 یا 14 مقامات ہے، تو ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا یہ کون سے مصحف سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کون کون سے وقف جبرائیل کے مقامات؟ اصل میں نا اب تقریباً یہ بہت سارے مصاحف آ رہے ہیں کہ ان میں یہ مقامات لکھے ہی نہیں ہوتے. یہ جن لوگوں نے کتابیں لکھی آج سے کوئی 50 سال پہلے، ان کتابوں کے اندر ان کے تذکرے موجود ہیں. یہ اگر آپ تسہیل الاہتداء فی الوقف والابتداء، اسی طرح ایک کتاب ہے قاری ادریس عاصم صاحب کی، اس کے اندر آپ دیکھیں تو اس کے اندر یہ سارے اوقاف جو ہے نا ان کی تفصیل بھی موجود ہے. کیا الاہتداء نام ہے فی کتاب؟ علم الاہتداء فی علم الوقف والابتداء، قاری ادریس عاصم صاحب کی جو کتاب ہے اس کے اندر یہ تقریباً سارے مقامات بھی انہوں نے تذکرہ کیے ہوئے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو ہے نا علماء نے کر دیا تھا، محنت کر دی تھی، لیکن جب انہوں نے محسوس کیا نا کہ شاید اس سے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں تو اب انہوں نے ان کو ختم بھی کر دیا ہے. تو چونکہ آج کے مصاحف میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں اس لیے عملی طور پر شاید آپ کو کہیں سے نہ مل سکے. یہ آپ مختلف کمپنیوں کے مثلا انجمن حمایت اسلام کا ایک مصحف چھپا ہوا تھا، اسی طرح یہ ضیاء القرآن پبلیکیشن جو ہیں ان کا ہے، تائی کمپنی ہے، اور دیگر جو کمپنیاں کو 8-10 مصحف آپ دیکھیں، ممکن آپ کو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں مل جائیں. بہرحال میں بچپن میں تو کئی ایک مصاحف پر میں یہ چیزیں دیکھتا تھا لیکن آج کل نظر نہیں آتی ہیں. جزاک اللہ. چلیں جی، ہمارا ٹائم جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، ہم اپنی کلاس کو کلوز کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.